امید آپ 100% پڑا ہوگا. صحیح ہو پہلے کچھ کے ٹکڑے کر لیں پھر سے آپ بدل جاتے ہیں ہم مانگے کے دونوں ہو سکتے ہیں. سامنے پتہ ہی ہے اکیلا ہو گیا ایک ہو گیا دوسرا کوئی بات سے کچھ لے گئی اس وقت میں آپ کو کچھ کرنا پڑے گی پھر گاڑی شروع کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ جو بات ہماری کو چھوڑ کے ایک نیا سوال ہے جو ہم تعلیم کر رہے ہیں جس طرح سے ہماری بیٹری جو ہے آج اللہ کے کام پر ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ بات میں خاص کر سکتی ہوگی لیکن کچھ بات سے ٹوٹل جو ہے چوالیس سال یہ سات نمبر پڑھائے جاتے ہیں ہمیشہ پانچ منٹ آپ نے سوالت کرنی ہے دیکھ کر اس 5 منٹ گھمانی اور اس کو سمجھ کر کرنا ہے. 2 پڑھنے کی نئی کتاب سے 2 جواب یہ جو شیٹ ہے اس کو سے اس کو اب آپ اپنے پاس رکھ دیں تاکہ آپ کا فائنل جو ہے وہ 20 سوال میں سے ہوگا. پھر آپ ریکارڈنگ سننے جا دیجیے اور ماحول بنا لیں اپنے ساتھ سے سوال کرنے کا کوئی گروپ کا بنا لیں کوئی نہیں ہے پھر آپ آئینہ سامنے رکھ کر اس کے سامنے کر سکتے ہیں. نماز کے مختلف کو تلاوت کیجیے. یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ کو تقریر رہے اللہ نے پانچ کے لیے آپ کے انتخاب کیا ہے انتخاب کو بند کیجیے اور پھر زندگی ماں یہ ہمیشہ دعا کرتے رہیے اے اللہ قرآن کی بات میں قرآن کو سیکھنے میں ہم سب کی مدد کریں. تو بھارت کیا ہے جس اور داس محمد کی بابا دانی میں بنا مانگنے والی دوست ہوتے ہیں ان کا آ جاتا ہے ہر نماز کے بعد میرا خاص کو ایک دفعہ اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کل صاحب نے ہم سے پوچھا تھا جنہوں نے پڑھی تھی انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور یہ یاد آنے سے الحمدللہ آج سے میری زندگی بن گئی ہے. آپ بھی کوشش کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں اٹھتے اور موضوعات پڑھتے اور ان کو اپنے قسم کرتے رہتے تھے. یہ بھی بہت ضروری ہے. تو اینڈ پر جب آپ سونے لگیں یہ عمل کیجیے گا. تعارف کیا ہے ہر قسم کے شر حسد اور جادو سے بچنے کی یہ بہترین صورت جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے. ہم میں سے کون ہے جو شرک سے بچنا نہیں چاہتا؟ تو ہر وقت کیا معاشرے میں آپ کو شر زیادہ ہو گیا ہے تو پھر ہم سب کو ان اصول کو پڑھنے کا سمجھ کر رہنے کا اہتمام کریں. پہلے اس کی دعوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اب کافی ہم نے پڑھا ہوا ہے. کل کیا مطلب ہے کیا کیجیے آؤزو میں پناہ میں آتا ہوں کہاں پر پڑھا تھا آؤزو باللہ من الشیطان الرجیم. بی کا کیا مطلب ہوتا ہے سے یا ساتھ بھی رب کے ساتھ یا رب کی. الفلق فلق کہتے ہیں صبح ٹھیک ہے جی. قل اعوذ برب الفلق کیا کیجیے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح یعنی میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. قل کا مطلب کیا کیجیے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. بی کا مطلب کیا ہے
ادھر ہوگا کی، رب کا مطلب رب یعنی رب کی، الفلق کا کیا مطلب ہے کہ صبح، ایک ہی بار آیا قرآن پاک میں۔ یہ سب رحمت کے ساتھ ہم دعا کریں گے یا اللہ ان شرور سے ہمیں بچا، اس کے بعد حساب کریں گے کہ ہم جہاں تک بچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر پلان کریں گے کہ ہم آگے کیا کریں گے، پھر آگے بھی لوگوں کو بتانے کو اس سلسلے میں جہاں اسباب لیتے ہیں، جہاں ایک انسان دنوں کے حدوں میں، دن اور رات کے آفات میں، بادشاہ پسند انسانوں میں، حسدوں میں، وائرسوں میں گرا ہوا۔ اب یہ دیکھیں ایک کوڈ آیا تھا، یہ بھی ایک اتنا ہی تھا، یا وائرس یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آفت تھی۔ اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی ربوبیت کو جس نے آج تک حفاظت کی ہے، اسی سے درخواست کرے کہ آج بھی وہ ہماری حفاظت کرے، ہمیشہ حفاظت کرنے والا ہے، آج وہ یہ کرے گا انشاءاللہ۔ رب الفلق کے الفاظ کو غور کیجیے، تصور آپ پورا استعمال کیجیے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا، ہماری یقین ہے کہ صبح جب ہوتی ہے کہ کتنا ہی ایک پروسیس ہے جو قدرت سے قدرت کی ہے، اور یہ پروسیس ہوتا ہے، اس کو غور کرنے میں کیا ضرورت ہے کہ صبح کا رب کیا ہے، کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے۔ سورج روشنی کا ڈیزائن، اس کی پوری زمین سے، زمین کا خاص حساب سے کرنے سے، زمین کے اطراف خاص حساب کو نقصان دہ شام کا نقصان کر ان کی شام میں جانے دے، اور دیگر بے شمار انتظامات، یہ سارے انتظامات کر کے ہمارا رب ہمارے لیے صبح پیدا کرتا ہے۔ علم جب بھی کہا جائے، ویسے ان کے کام یہ ہے کہ آپ خود اس کو ٹرائی کریں گے، یہ آپ خود دیکھیں گے کورس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ آؤں ہو میں پناہ میں آتا ہوں میرا رب کی الفال صبح، ٹھیک ہے۔ یہ آئندہ جب علم میں کہوں گا تو آپ نے خود اس کو دیکھ لینا ہے، آپ کے لیے لگے آؤں سو بھی کا ایک شکایت جواب ہے، میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی، میں پناہ میں مانگتا ہوں آپ کی، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں، بے شک میں نے پناہ دے دیا۔ پہلے تو اس کو ٹکڑے کریں، آؤزو بھی کا مطلب، کا مطلب آپ، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہوگا، میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی، یا میں پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے مین کا مطلب کیا ہے، اسے کہاں سے سیکھا تھا، شیطان الرجیم، من شر کیا مطلب ہو گیا، شرار سے۔ ماں کتنے معنی پڑے تھی، تین، نہیں بھی ہوتا ہے، اور شروع میں آگے ماضی کے تو کیا ہوتا ہے، کیا، اور یہ درمیان والا کیا ہوتا ہے، جو، ان چیزوں کے جو خالق، یہ ہم نے دیکھو شرط کیا ہے، خالقہ، خالقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت، یہ وہ ہے خالقہ، اس نے پیدا کیا، من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، جو بھی اس نے پیدا کیا مخلوقات سارے اگر اس کو گزارا ہے۔ مین کا مطلب کیا ہے، شر کا مطلب شر۔ یہ ابھی ہم نے بات کی کہ ہم مین کہاں سے سیکھا تھا، شیطان الرجیم۔ شر کا مطلب کیا ہوتا ہے، تکلیف، ٹھیک ہے جی، برائی، کسی سے شرارت، شریر، شرارت، شر پسند، شر انگیز، کے اردو کے الفاظ ہیں، سے یاد کر لیجیے۔ ماں کے اور بھی معنی ہیں، وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، ایک دو ہے۔ عربی بہت صاحب میں فی یا معافی، اب یہ دیکھیں ہم سنتے تھے معافی، یہ عربی کہتے تھے کہ جب عربی کسی کو دکان پر جائے نا، اس سے پوچھے کہ کیا ہے کہ آپ کے پاس فضل والا کتنے انڈے ہیں، وہ کیا کہے گا، اگر نہیں ہوں گے تو کیا کہے گا، معافی۔ ہم سمجھتے تھے یہ معافی ہے، یہ معافی ہے، ماں کا مطلب یہ نہیں اس میں، یعنی میری دکان میں نہیں، ٹھیک ہے جی۔ پی ہے کیا مطلب، پی کا مطلب اس میں، پی اللہ تعالیٰ کیا ہے، پی کا مطلب میں، یعنی اس میں، ٹھیک ہے، اس میں، ماں پیے نہیں اس میں،
بہت جب میں کیا ہے فی کا مطلب کیا ہے میں اور ما کی ہے نہیں ہے ما کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے. اچھا یہ اسی طرح سے جس طرح من کا دو معنی ہے نا ما وٹ کی طرح ڈیل کرتا ہے. وٹ اگر شروع میں آئے گا وٹ از یور نیم تو کیا آئے گا جی آپ کا نام کیا ہے آئی ایم دا مین. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ درمیان میں اگر وٹ آ جائے گا جیسا فکر آپ میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا اس میں کیا ہو جائے گا جو. ٹھیک ہے. دس از دا تھنگ واٹ از فار یو دیٹ از فار واٹ از فار یو. اس طرح سے کچھ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اور دیکھ لیجیے گا کہ اگر وٹ درمیان میں آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جو. ٹھیک ہے. وٹ کا مطلب کیا بھی ہے جو. یہ ما جس طرح من جو ہے ہو کی طرح کریٹ کرتا ہے انگلش میں جس طرح ہو کا ہے اسی طرح ما کا کیا ہے یہ وٹ بھی کر سکتے ہیں. شروع میں ہوگا تو وٹ کا کیا مطلب کیا تو درمیان میں ہوگا تو جو. ما کا مطلب نہیں بھی ہے ٹھیک جیسے مواد کا تمہیں کیا تمہیں نہیں لگا ہاں یا تو کیا چاہتا ہوں کیا تم کیا چاہتا ہوں. ویسے ماضی میں ماں پہلے لگا دیں کہ وہ کیا بن جائے گا کیا مطلب مدارے میں ہم لا لگائیں گے اور ماضی میں ماں لگائیں گے. اچھا من میں وہی بات آ گئی من رکھو کا کون سامنے اللہ ہوئے من رکھو سامنے اللہ کون سی ہے اس نے یعنی اللہ نے من سامنے جس نے بھی یوز کی تعریف کی تو من کی کون آنی ہے اگر پہلے آئے گا کون درمیان میں آئے گا تو جو ہو کی طرح ہی ہے ہو پہلے آئے گا تو کون درمیان آئی ایم دا مین ہو اسپیکنگ یو. ٹھیک ہے. میں وہ آدمی جو آپ کو پڑھا رہا ہوں تو درمیان میں آئے گا درمیان آئے گا تو من شر ما خلق سے شر ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا تھا ان کا مطلب ہے کہ خالق مخلوق سب کے خدا. اس سے ہم نے یاد رکھنا خالق کا جیسے ہم نے پڑھا ہوا ہے ویسے اگر نہ بھول جائے تو کیسے کرنا ہے اس طرح سے مخلوق سے کرتے ہیں خالق سے کرتے ہیں اپنے خدا سے کرتے ہیں. اس سے بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اسباب کیا ہوتے ہیں یہاں تک کہ اشار سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا یعنی مخلوق کی جاتا ہے. مثلا اللہ نے انسان کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا تو بعض انسان شر پھیلاتے ہیں ان کی شر سے. اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کی شر سے ماں خالق جو کچھ اس میں کرتا ہے یعنی اندر اس کے اشار ہے تو اس کے اشار سے علم. آج ہم خود تھوڑی تیاری ٹرائی کریں گے نیچے دیکھ کے بغیر من سے شر جو خلق اس نے پیدا کیا کیا کرنا من شر ما خلق جو کچھ اس نے پیدا کیا اس کی شر سے. اگر لفظ کی کریں گے تو سے شر ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. ومن شر آپ کے رکھیے پہلے ٹکڑے بتائیں تین ہیں. آپ بتائیں کون کون سے بیٹا واہ مین اور شر. سر آپ بتائیں کیا ہوگا ون سے شر تین والے کا اور شر سے اور شر سے تو بھائی شر کے معنی کیا ہے ایک سے زیادہ ہے ابھی ہم نے پڑھے ہیں برائی ہے تکلیف ہے نام فرمانی ہے. ہاں برائی اور تکلیف دو ہو گئی اور نام فرمانی ہماری. من شر آگے آگے با کا مطلب مین کا مطلب سے شر کا مطلب شر. واسقین یہ آپ نے اس کو یہ رکھنا ہے. واسقین کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. اذا کا مطلب کیا ہوتا ہے اس اور اذا کا ایک ہی مطلب ہے جب واقعہ چھا جائے. ٹھیک ہے جی. ومن شر حاسد اذا وقب اور شر سے اس کے اندھیرے کی یعنی رات کے جب چھا جائے اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا. وا کا مطلب من کا مطلب شر کا مطلب واسقین کا مطلب ذات کا مطلب اس کا مطلب کیا بولتے ہیں. ذات کا مطلب بھی کیا بولتے ہیں. وقت کا کیا مطلب ہو گیا جب چھا گئے.
ठीक है जी। बा का मतलब और, मिन का मतलब से, शार का मतलब ठीक है। अंधेरा, वासिक का मतलब क्या होता है? अंधेरा। इज़ा और इस, ये देखिए यहाँ क्या है, इज़ा और इस दोनों का मतलब क्या है? जब। जैसे इज़ा जा रसूलुल्लाह, इज़ा जा रसूलुल्लाह, इज़ा की इज़ा पता का बदल रहा है। इस वाले की आयत आयात है कम। आप इसका भी हमने पढ़ी है, शुरू में आई है, आयात है कम। अब ये देखिए इसी तरह समझ एहसास के साथ बताना, हर घंटे के बाद रात, हर घंटे के बाद रात में कमाने का वक्त खत्म हो जाता है, इंसान सुंदरता होता है, सारी दिमाग शैतान का सामान बन सकता है। ठीक है, रात के वक्त से गलत चीजें और जरूर जैसे शराब की प्रोग्राम, सिनेमा, गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा होती है, इसीलिए इससे दुश्मन के हमले रात में आसान होते हैं, धोखाधड़ी, चोरी चकारी रात में होती है, इसलिए इससे क्या किया गया, इस निशान से भी आप ये देख जाइए, चेक करें आप खुद अपने लोग जी कबिल शर और शर से जब वक़्त छा जाए। बात मतलब बेटा, मेन का मतलब, शार का मतलब सर, शार, वासिक का मतलब अंधेरे, इज़ा का मतलब, वक़्त का मतलब क्या ये आगे आएगा, दो कंपनी फेल है होगा। इज़ा तर्जुमा मिनशर, आगे आएगी मिनशर इन नफ़ासात पर, बात का मतलब दिखा क्या है, इनका मतलब ये शान का मतलब अन-नफ़ासात, ये देखे ना, ये है हमने बड़ा था कि ये अलिफ के बराबर काम करते हैं कहीं, और ता बड़ी है, ये इससे क्या पता चल रहा है? प्लूरल है, कौन सा जी? प्रॉपर नाउन भी हो गया इस्लाम के साथ, जेंडर के लिहाज से देश में है ठीक है, ये मुअन्नस है, ठीक है। अलिफ और बड़ी ता अगर आप में आ जाए तो ये प्लूरल होता है, लेकिन उनके मारने वालियों के, और शर से क्योंकि उनके मारने वालियों के, फी का मतलब क्या होता है? में गिरहो, ये जमा है, अक्द जो है इसकी वो वायद, अक्द सानी बनाने की है, अक्द हम इस्तेमाल करते हैं निकाह, वो वायद है, ये उकद जो है ये क्या है? जम है, ठीक है जी। यहाँ पर देखते हैं, वाद मतलब, मिन का मतलब, शार का मतलब, अन-नफ़ासात, उनके मारने वालियों के, फिर ऊपर गिरोह में, यानी ये जमा की तौर, जमा के आगे देखें, वाद मतलब और, शार का मतलब शार, मिन का मतलब से, नफ़ासात, ये देखिए वही होता ही है, उसको चेंज करके ये तो यहाँ पर तो मतलब है ना, देखिए ये अलिफ है, ठीक है, ये इसके नफ़ासात का क्या मतलब बन गया? उनके मारने वालियाँ, यानी जादूगरनियाँ, नफूस से जादू कर, नफूस का मतलब ये जमा में आ गया, हाँ जी, अनफुस भी इसकी जमा है, खूब मारने वाली होगी, जादूगरनी होगी, नफ्स से जादूगर, ठीक है। वमिन शर्रि नफ़ासात, तो नफ़ासात क्या है? उनके मारने वालियाँ। आगे क्या है? ये देखते हैं, उक्का, गिरा, उकाल का मतलब क्या होंगे? गिर हो, ठीक है। फिर उकाल यानी बहुत सारे गिरे, जमा के तौर पर इस्तेमाल होगा। अक्द का मतलब कि शादी नहीं करा, फिर उकाल
یہ ہوں میں یہ سب کے ساتھ دیکھتے ہیں ہر مسئلہ کا گیا ہمارے پاس مطلب ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں مت کھاؤ وہاں مت پیو کچھ بھی ہو جائے گا یہ صورت اس کا بہترین ہے آج پوری مخلوقات کے جو شاعر ہیں اس سے سب سے پہلے یہ بات ہوئی ہے صبح کے مالک کی ہوئی ہے اس کے بعد پوری مخلوقات کی ہوئی ہے اس کے بعد یہ جو جادو یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ سے بھی جادو ایک سب تک ظاہر ہے اس کے بعد سے لوگوں کا سزا بنانے لگ جائے وہ اس کے علاج کے مطابق غلط کام کرنے لگتے ہیں ایک اور بھی قسم کے بھوکنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر ہاتھ پہ 3 بار باندھتے ہیں یعنی شیطان یہ حدیث سے ثابت ہے اس سے آپ دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کی بدھی پر جیسے سر کے آخر حصے پر جب وہ سوتا ہے 3 گرے لگا دیتا ہے ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے تیرے لیے رات بہت لمبی ہے بس خوب سو یہ جیب میں ڈال دیتے آرام بندہ سنتا ہے ٹھیک ہے جب جاگتے ہیں ابھی تو بیٹھا ہوا ہے نماز کو جس طرح سے یہ تھوڑا سا سنبھال جاتے ہیں اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ بن جاتا ہے پھر اگر وہ وضو کا بھی کرتے ہیں تو ایک گرہ اور بن جاتی ہے پھر اگر اس کی نماز پڑھی تو تمام گرے ہو جاتے ہیں لیکن آپ آرما کرتے ہیں کہ ہمارا آتے ہیں اس طرح سے اگر یہ آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وہ جو وقت ہوگی وہ بھی غائب ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور وہ صبح سال میں کرتا ہے تو 50 اور بڑھنے کا نفس ہوتا ہے ورنہ اس کی صبح ایک سال کا ہوتے تو نفس اور سست ہوتا ہے ساری مسلم دونوں میں اندر اس میں مشکل یہ آیت جو صورت آیت میں فرمایا گیا ہے ان شہر نفع ساتھ میں کر ان جادو ٹوکنے والی عورتوں کے پیٹ سے بنا مانگیں گے کیا عرب میں یہ کام عورتیں زیادہ کرتی تھیں مرد نہیں کرتے تھے کیا یہ عورتوں سے ایسوسیٹ کیا گیا زیادہ تر ویسے جو ہے نا جادو اور ٹوکنے کا کام ادھر بھی عورتوں کی پہ جاتا ہے یعنی اگر وہ خود کرتی نہیں بھی ہے نا ان کا ہی ہے کہ فلان میرے اوپر جادو کر دیا فلان اس پہ کر دیا یہ تھوڑا سا ادھر ہمارے معاشرے میں زیادہ انکلائن ہوتی ہیں ہاں بلیو کر لیتی ہیں ہاں وہ یہ دیکھیں سب سے زیادہ جو ان کاموں میں پڑتی ہیں وہ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ میں نفع آسان نہیں ہوتا آپ اس کا لفظ ترجمہ لیکن اس کو ذہن میں نہ رکھتے کہ ہمیں یاد ہو گیا ہی کہ مرد زیادہ مصروف ہوتے ہیں اس بارے میں سوچتے بھی کم ہے اسی لیے کہ ساری دماغ اور شام کو سوچنا اور زیادہ اگر آپ دیکھیں نا ہم دیہاتی لوگ ہیں وہاں پر صرف کی ایک اور قسم کئی اور قسم ہے یہ ادھر جو آ جائے گا وہ کاٹ دے گی بلی کاٹ دے گی تو یہ ہو جائے گا ہاں جی فلاں آدمی اگر بیچ جائے یہاں تک ہوتا تھا کہ فلاں آدمی اگر سامنے آ گئے تو وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں واپس چلے جاتے یہ آدمی اگر مل جائے تو ہمارا کام نہیں یعنی اس قسم کے یہ ہیں بھی شرعی ہیں مطلب شک ہے اور عورتوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خالی سے ہر وقت کو ان کا کام بہت کم ہوتے ہیں جو زیادہ مصروف رہتے ہیں باقی آپ دیکھ لیں کہ وہ کام کرتے ہوئے بھی ان کا ذہن اسی طرح چلتا رہتا ہے اس لیے یہ خاص حکمت ہے میرے رب اسے حکمت ہوگی بہت بڑی میرے بھی سمجھ نہیں گیا تو اس طرح اس کو دیکھ لیں ہمیشہ بھی نفع ساتھ آپ نے پھر اس کو دیکھ کس کو لے ملا کہ کیا ہمیں یاد ہو گیا مارنے کا ٹکڑے کا تو مطلب کریں اکٹھا کر دیں نفع ساتھ کا کیا مطلب ہو جائے گا مارنے ٹھیک ہے مطلب آپ اوپر اگر وہ دوسرا پختہ ہو پھر الگ سے زیادہ تر کام جو ہے نا جی بس وہ اب کلاس ہے اس میں عورتیں بہت زیادہ کام کریں یعنی یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت حد تک جو ہے نا وہ حد کراس کر کے یہ کام
हमने तो सुना है, देखा तो नहीं है, लेकिन वो कहीं ऐनी शायद हैं उन चीज़ों के गवाह हैं, तो वो यानी नौमौजूद बच्चों को जो मौत हो जाते हैं उनके ऊपर भी ऐसा अमल करके इस किस्म की भी तो ये ज़्यादातर काम इसी तरह से है। पिछले 3-4 साल में ये चीज़ काफ़ी मशहूर रही है कि कुछ लोग कुछ इस तरह की चीज़ों में हाँ ये इस तरह से उधर की नीति पे बात आती है। बात का क्या मतलब है? मैंने वही कहा ना, पुख्ता अगर होगा तो वो गिरा मीन आगे आपकी हिंसा आगे वहाँ का मतलब मीन का मतलब शान का मतलब आ से दिन। अब ये देख लें, ये हसद करने वाले इज़ा का मतलब हमने पहले कर लिया है, हासदा वो हसद करे, यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है। आगे जब जाएंगे ना हम फाइल पढ़ेंगे, इसमें फाइल जिनके हासिल इनका भी आपको समझ जाते हैं, ठीक है। हसद करने वाले वमिन शर्र हासिद इज़ा हसद, और शर से हसद करने वाले की जब वो हसद करे। इसी तरह से ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। हसद कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है और उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, या काम कमी से तो मिले, तो ये हसद है। रश क्या है? कोई शख्स ये चाहे जो फजल दूसरे को मिला वो मुझे भी मिल जाए। हसद हराम है और रश क्या है? इस किताब में कोई बात आ गई जाओ। अच्छा, विंशर हसद के क्या बात होते हैं? मोटी से हसद करते हैं, या आम तौर पर साथियों और में हसद होता है। हम मर्तबा लोगों में ज़्यादा करते हैं। हसद करने वाला या तो आपका नाम खराब करेगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह में हसद करने से बचाए और हसद की इजाज़त भी। हसद करने वाला बस ये कहते हैं कि अल्लाह तूने इसको खोल दिया, यानी अल्लाह की उसमें ये करता है। अगर शैतान हमारे दिल में किसी से हसद डाले, इस भाई के लिए दुआ कीजिए, खाना में आपको भी मिलेगा जो उसको मिला है। तो कोशिश कीजिए कि अगर हसद आ जाए, इंसानी फितरत है, उसके लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह इसको दिया तो मिले तो हसद का शुरू मिन शर्र मा खलक़, सबसे सब शामिल है। अगर 3 शर्रों का खास जिक्र है, मखलूक का जिक्र हो गया था, कोई जरूरत नहीं। हासिद यानी अंधेरा, नफ़ासात यानी जादू करने वाली, हासिद यानी हसद करने वाले, तीनों में एक ही काम है। इंसान को मालूम नहीं होता कि वो शर के हमले में है, रात के या जादू के या हसद के। ये ऐसी चीज़ें किसी को नहीं पता कि रात के अंधेरे में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। कोई डाकू आ रहा है, फोर्सेस हैं, नेगेटिव पर्सन है, वो आपके नॉलेज में नहीं, आपके सामने ही कोई चीज़ नहीं है। वही को लेकर आपसे हसद भी कर रहे हो आप, कहीं डाकू हुआ है, बंदे को पता ही ना हो, कोई हसद कर रहा है, वो भी पता नहीं चलता। तो ये ऐसी चीज़ें इसलिए इनका खसूसी जिक्र है, बाकी सारी चीज़ों आप करा देंगे। सब के साथ बात सब फिक्र कीजिए, मिलकर हाथ से देख रहा हूँ ये तो देखिए आप और वाह और मिन से शर और शर से हसद करने वाले शख्स ऐसा हसद जब वो हसद करे। हसदा उसने हसद किया, हाँ उसने मिजाज जब लगेगा ना, मिजाज के साथ ये उसने हसद किया। मिजाज के साथ ये चेंज होता था जब वो हसद करे, ये माजी को खींच कर बाद में कर देते यार इसको मिजाज जब भी लगेगा ना हसद, तो वो हसद करे, ठीक है। वैसे है उसने हसद किया, लेकिन मिजाज है जब भी इसके साथ लगेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, तो वो इसको माजी से खींच करे, ठीक है। जब वो हसद करे, वो कर रहा है या करे। ये कौन सी 3 जगह है? सुबह रात जादू, सुबह जादू हसद, सुबह बीच रात क्या रात और वासिक शादी
ادھر کچھ حدیث پہ حاصل کرنے سے روکا گیا کیونکہ اصل سے انسان کو کسی کو بھی حاصل سے یہ ہے اصل میں آ جائے حدیث کے ریفرنس سے یہ واقعات معاملات ہیں. ہاں جی میں ساتھ کے ساتھ پڑھتا ہوں میں اس کو تب اس سے ساتھ کروں گی ایک سے جائے بات سمجھنے کی برکت حاصل کرنے کی سنت پر عمل کرنے کی مجھے کی طریقے سورۃ الجن زندگی میں لائے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کہ آپ ہر نماز بعد پوری سن پڑھتے اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دن بعد پڑھتے یعنی ایک بار یہ 3 دن بعد کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا اللہ کا جو خدا استعمال کیجیے جس سے آپ کو سارے محفوظ رہا کرو ہم نہ کریں تو ہمارا ہی نقصان ہے یہ جتنے لوگ زندگی میں لائیے دعا کے ساتھ کچھ کوشش بھی ہو آج خراب انسانوں کا شاید اتنا بڑھ گیا کہ اس ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں تو کہیں سارا ملک محفوظ نہیں یہ دیکھیں جتنے شروع میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کی جگہ محفوظ نہیں ان کے ماں محفوظ نہیں ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے کیا بڑے بڑے شعور اور پروگرام کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیر کوشش میں حصہ نہیں لیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یہ ہمیں اجتماعی طور پر کوشش کرنی چاہیے یعنی یہ آگے پہنچانے چاہیے جو ہم یہاں پر علم حاصل کرتے ہیں کہ قرآن میں کس طرح سے ہے کس طرح سے ہمیں بچنا ہے یہ سارے عمل بھی آپ بتائیے اجتماعی کوشش کیجیے جو ہم کر سکتے ہیں کیا آپ صرف دماغ اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی دماغ اپنی ہی دنیا میں مشغول رہتے تھے بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو منتظر کو دیکھ رہے تو ہاتھ سے روکے یہ بڑی اہم مدد ہے ہاتھ سے مدد دے ہاتھ سے نہیں ہے ہمت تو پھر کیا کریں زبان سے روکے نہیں تو دل سے اور اس کے نیچے ایمان ہی نہیں دل میں برا سوچنا کسی جو کام لو کام لو یہ ہم نے پارٹی ہے کہ اب آپ خود دیکھیں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں بسم اللہ کہہ دیجیے رسول کا مالک ہے ہر چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی اور شر کے راستے میں انتظار کرتا یعنی کہ شر سے جب کچھ آ جائے تو ہم شر نفع ساتھ ہو کر اور جگہ گرمیوں کے ڈر سے جب گروہوں کے پہنچنے والیوں کی شر سے ہم ان شر حاصل حاصل کے شر سے جب حاصل کرنے والا کی شر سے حاصل کا مطلب کیا ہے حاصل کرنے والا بیٹا کرنا چاہیے آگے سمجھ آپ کو یاد ہو گیا سر نے دہرایا آپ نے بھی دہرا لیا چلے دیکھ لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کیا مطلب ہوتا ہے بسم کا مطلب نام اللہ اللہ کے نام سے الرحمن الرحیم وہ نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان کل اعوذ برب الفلق صبح قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجیے کہ میں صبح کے مالک کی صبح کے پروردگار کی پناہ ہوں مین کا مطلب کیا ہوتا ہے شر ما جو ہر وہ چیز جو خالق اس نے پیدا کی ہر اس چیز کے ساتھ سے جو اس نے پیدا کی ومن شر غاسق اذا وقب بعد مطلب من کا مطلب چار کا مطلب
غاسقin اندھیرا، غاسق کا مطلب اندھیرا، اذا اور اس کا مطلب جب، وقت چھا جائے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرا کے ساتھ جب وہ چھا جائے، یعنی اندھیری رات کے ساتھ، ومن شر النفاثات فی العقد، وا کا مطلب، من کا مطلب، شاہ کا مطلب، النفاثات جادوگرنیاں یا پھونکے مارنے والیاں، فی العقد گروہ پر پھونکے مارنے والے، اور گروہ پر پڑھ کر پھونکے مارنے والوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، وا کا مطلب، من کا مطلب، شاہ کا مطلب، حاسد حسد کرنے والا، اذا حسد حسد کرے، اذا کی وجہ سے وہ ایسے نہیں ہوگا کہ اس نے حسد کیا، اذا حسد جب وہ حسد کرے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ دیکھ لیتے ہیں۔